امام کے پیچھے سری نماز میں فاتحہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ بھائی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہ سری میں، نہ جہری میں، نہ امام کی، نہ مقتدی کی، نہ منفرد کی۔ لیکن قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جی بھائی جان، یہ سورہ اعراف کی آخری آیات میں سے ایک آیت ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ یہ آیت بالاتفاق مکی آیت ہے، غور سے سننا۔ اور مکے میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نماز کے اندر گفتگو اور آپس کی باتیں بھی جائز تھی۔ ایک آتا تھا صحابی، جماعت ہو رہی ہوتی تھی، قرات بھی ہو رہی ہوتی تھی، اور آ کر پوچھتا تھا کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، تو وہ بتاتا تھا اتنی رکعتیں ہو گئی ہیں۔ یہ جو باتیں نماز کے اندر حرام ہوئی ہیں، یہ مدینے میں ہجرت کے بعد آ کر حرام ہوئی ہیں۔ جب یہ آیت اتری نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، اس وقت ہمیں سکوت کا حکم دے دیا گیا اور کلام سے منع کر دیا گیا۔ جو آیت موجود ہے وہ اونچی اونچی آپس میں گفتگو کو نہیں روکتی، تو منہ میں پڑی جانے والی فاتحہ کے خلاف کیسے ہو جائے گی وہ؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ بھائی، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، جب فجر کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے مسجدوں میں تو لوگوں کو کہتے ہیں جماعت ہو رہی ہو تو پیچھے سنتیں پڑھیں۔ تو اب یہ پیچھے جو سنتیں پڑھائی جا رہی ہیں، اس وقت امام قرات کر رہا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا، اس وقت یہ آیت کہاں گئی ہوتی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے نا منہ میں فاتحہ پڑھنے کے خلاف ہے ہی نہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو جمعے کا تو خاموشی سے سنو اور چپ رہو۔ اور ایک صحابی آتا ہے، آ کر بیٹھ جاتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، اور آپ نے مطلق حکم دے دیا کہ جب تم میں سے کوئی آئے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے مسجد میں، اور ان کو مختصر کرے اگر امام خطبہ دے رہا ہو تو۔ اب خطبے میں خاموشی کا بھی حکم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز پڑھنے کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ تو اگر یہ نماز پڑھنا، نماز میں اس نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے، باقی چیزیں بھی پڑھنی ہیں، اگر یہ خاموشی کے خلاف ہوتی تو کبھی بھی اللہ کے نبی اس کو حکم نہ دیتے۔ تو یہ آیت، اس کو سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل بنانا، یہ تحریف ہے آیت کی، یہ آیت کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ سب کو ایسی تحریف کی راہ کو اختیار کرنے سے اللہ بچائے۔